جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو مانتے ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکلتے. کتاب و سنت اگر اس کے خلاف بھی آ جائے مگر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثال ہیں اس حوالے سے. وقت کی قلت ہے، میں ایک مثال کہہ کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک امام ہیں، کہتے ہیں کہ مسح کے حوالے سے، جب وضو کے وقت مسح کیا جاتا ہے سر کا مسح کے حوالے سے ایک امام کہتے ہیں کہ اگر 4 بال اگر بھیگ جائے یا 4 بال کو چھو لے اپنے ہاتھ تو اسی صورت میں مسح کافی ہے. دوسرا امام کہتے ہیں کہ اگر 4 انگلی کی جگہ اگر سر کے بالوں میں اگر چھو جاتے ہیں تو مسح کافی ہے. تیسرا امام ہے، کہتے ہیں ربع راس یعنی سر کے چوتھائی حصہ اگر جو ہے مسح میں اگر بال چھو جاتے ہیں تو مسح کافی ہے. چوتھا امام کہتے ہیں کہ آدھے سر کے مسح اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں مسح کافی ہے. مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام دو جہاں ہیں ان کی سنت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے کے جاتے، گدی تک لے جاتے اور گدی سے پھر واپس جہاں شروع کیے تھے پیشانی تک وہاں تک لاتے تھے. یہ مسح کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر ذکر ہوا. لیکن ایک حنفی کو آپ بتائیں نہیں ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان کے امام کے یہاں نہیں ہے اور امام کا جو مسلک ہے حنفی المسلک وہ مسلک سے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں. یہ المیہ ہے ہماری. میں بہت کھل کر کے بات کر رہا ہوں، تکلیف ہو تو معاف کیجیے گا. معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اب آئیے ہم اس چیز کو دیکھیں، کیا کسی اماموں نے اپنی تقلید کرنے کا کبھی بھی حکم دیا زندگی میں؟ چاروں جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں میں سے کسی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا کہ میری تقلید کرنا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے. اور ایک وقت یہ کہتے ہیں اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دینا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں زیادہ حدیثیں نہیں پہنچی اور زیادہ حدیثیں نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ قیاس اور رائے سے جو ہے وہ فتویٰ دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ان کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے اپنے ہی استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول اور ان کے فتووں سے ثلث حصے میں اختلاف کیا ہے. کتنے؟ ثلث حصے، 1/3 حصے میں ان کا اختلاف ہے. انہی کے شاگرد ان کی بات نہیں لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت کے وہ خلاف تھے. اس وجہ سے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دعوت بھی یہی تھی کہ جب قرآن و سنت کے مقابلے میں میری بات آ جائے تو اسی صورت میں میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن و سنت کو لے لینا. اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ یہ کہہ رہے تھے انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اختی و اصیب، میں خطا بھی کرتا ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں اور درست موقف کو بھی پہنچتا ہوں. فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ، پس تم دیکھو کہ میری جو رائے ہے، میری جو قرآن و حدیث کی توضیح ہے، اگر وہ کتاب و سنت کی موافقت کرتی ہے تو اس کو لے لو. اور کہتے ہیں کہ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ، اور جو چیز میری رائے کتاب و سنت کی موافقت نہیں کرتی ہے تو اس کو چھوڑ دو. معزز سامعین، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ ہیں جو مدینے میں درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، کہتے تھے ہر ایک آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ سوائے اس قبر والے کی اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کی بات کو چھوڑی نہیں جا سکتی. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے. اذا رأیتم کلامی بخلاف الحدیث فاعملوا بالحدیث، جب تم دیکھو میری کوئی رائے، میری کوئی بات کو خلاف حدیث کے خلاف پاؤ تو اسی صورت میں حدیث پر عمل کرو. واضربوا بکلام الحائط، اور میری بات کو دیوار پر مار دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلد مالکا ولا شافعیہ،
کہ میری تقلید نہ کرو، نہ مالک رحمہ کی تقلید کرو اور نہ شافعی رحمہ کی تقلید کرو، ولا الاوزاعیہ ولا ثوریہ، نہ امام اوزاعی رحمہ کی تقلید کرو اور نہ امام ثوری رحمہ کی تقلید کرو، وخذ الاحکام من حیث اخذوا من کتاب و سنہ، اور تم احکام کو، کتاب و سنت کو وہیں سے لو جو انہوں نے لیا ہے، ان اماموں نے لیا ہے کتاب و سنت سے۔ یہ چاروں امام اس طرح سے کہہ کر کے گئے ہیں کہ میری بات اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے تو کتاب و سنت کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ اہل الحدیث کا یہی مسلک ہے، اور انہی باتوں کی بنیاد پر تمام ائمہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام اوزاعی ہو، امام لیث ہو، امام ثوری ہو، امام جو ہے ابن المبارک ہو، امام بخاری ہو، اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی امام ہو، ان کی بات اگر کتاب و سنت کی موافقت ہوتی ہے تو ہم لیتے ہیں، اور ان کی بات اگر مخالف ہوتی ہے تو انہی کی رہنمائی کے مطابق ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن عوام کے ذہنوں میں اس طرح سے بیج بویا گیا کہ اگر ان کی بات نہیں مانے، وہی کتاب کو سمجھنے والے تھے، حدیث کو وہی سمجھنے والے تھے، تم نہیں سمجھ سکتے حدیث کو، تم نہیں سمجھ سکتے کتاب و سنت کو، لہذا اسی کے پیچھے چلنا ضروری ہے، اور اس طرح کے ذہن میں جو ہے ڈالا گیا، جبکہ ایک عوام کو ساری چیزیں اگر بتائی جاتی، اگر کتاب و سنت سکھایا جاتا تو یقیناً ان کو ساری چیزوں کا علم ہوتا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا معاملہ ایک مسئلے میں نہیں، کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اپنے اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کتاب و سنت آپ بتائیے، صرف یہی جواب کہتے ہوئے ملیں گے یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، یہ حدیث جو ہے ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہ حدیث ہمارے امام کے نزدیک صحیح نہیں ہے، یہ مسلک ہمارے امام میں نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ یہ کون سا جواب ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر وہ امام تھے؟ ہرگز نہیں تھے۔ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام ہیں جو پوری دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بھی امامت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی۔ مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو زندہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ معراج کے واقعے میں آپ جائیں، وہاں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو ہے انبیاء کی امامت کیے ہیں، اور وہی سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔